صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الفرد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے منفرد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ذکر جمیل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین تر تھا۔ میں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جہاں آرا کی چمک دمک کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم ولادت ہے جن کے ملت اسلامیہ پہ بڑے احسانات ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہستی وہ ہے کہ جنہوں نے 1 ماہ کی مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ ناظرین کرام، 13 برس کی عمر میں مفتی بن گئے اور پہلا فتویٰ دیا جس کو دنیا بھر کے علماء نے سراہا۔ 55 مختلف قسم کے علوم پہ کامل دسترس رکھتے تھے اور 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف کی۔ ناظرین کرام، ان کی روحانی بلندی، ترقی اور ان کی علمی عظمتوں کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ان کے شیخ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ دنیا سے کیا اعمال لائے ہو، تو میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کو بطور ثبوت پیش کر دوں گا کہ یا اللہ یہ میری ساری زندگی کی کارکردگی ہے۔ ناظرین کرام، یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے جن کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دور کے ابو حنیفہ تھے۔ اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما اور بہت بڑی روحانی شخصیت کو جب سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الاعظم کی زیارت ہوئی تو انہوں نے عرض کیا حضرت غوث الاعظم کی خدمت میں کہ آپ کا نائب حضرت کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرا نائب فی الہند احمد رضا خان ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی خدمت، علمی خدمت تو ہے ہی، فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں، آج بھی ایسا فتاوی ہے جس کی اگر شرح لکھی جائے تو غالباً 300 جلدیں بن جائیں، لیکن ان کا جو سب سے بڑا کمال میرے عاجز کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جس طرح دفاع کیا اور جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک شروع کی، اور جو جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بر صغیر کے ہی نہیں عالم اسلام کے قلوب میں جو انہوں نے عشق رسول کا جذبہ پیدا کیا، یہ اسی کا اعزاز تھا۔ یہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر عشق رسول تھی، یہ اس کا اعجاز تھا کہ غازی علم الدین شہید، غازی مرید حسین، غازی عبد القیوم، غازی عامر چیمہ شہید، اور ناظرین کرام اس ملت میں جو افراد ممتاز ہوئے اور جن لوگوں کے القابات غازی کہہ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امام احمد رضا کی تحریک تھی، یہ اس کا نتیجہ تھا۔ ناظرین کرام، بر صغیر میں بہت بڑی بڑی شخصیت، علامہ اقبال کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے خوابیدہ امت مسلمہ کو اپنے کلام سے بیدار کیا، اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے قلوب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نئی تابناکی اور نئی قوت عطا کر دی۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں، کمال کی بات انہوں نے کی، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ ان کی غیرت فاروقی جب ان کی دیکھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ قرن اول کا کوئی حجازی اس قافلے سے بچھڑا ہوا تھا جو اللہ تعالیٰ نے 19ویں اور 20ویں صدی میں اس امت کو عطا کر دیا۔ ناظرین کرام، میں کہا کرتا ہوں اکثر اپنی گفتگو جب ان کے حوالے سے ہوتی ہے کہ سیدنا بلال کی اذان، احمد رضا کا سلام، بوسیری اور حسان بن ثابت کا کلام، دنیا کا کون سا کونا ہے
اور کون سا عاشق رسول ہے جو اس کلام سے اپنے عشق کو اور مہمیز نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، جناب امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں اہل علم کا کہنا ہے کہ 2 تراجم قرآن حکیم کے ایسے ہوئے ہیں جو بہت باکمال ہیں، ایک شاہ عبد القادر کا اور دوسرا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کنز الایمان جو ترجمہ ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے، اور یہ اتنی بڑی شخصیت ہے ناظرین کہ ہم بیک وقت وہ مورخ بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، وہ ایک عظیم فقیہ بھی تھے۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے جو ہیں تحریک پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل، کیا نام ہے ان کا، آزاد صاحب، آزاد بن حیدر نے ایک بڑی دلچسپ بات کی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں کہا کہ سائنسی علوم جو اعلیٰ حضرت کے ہیں ان پہ کوئی پی ایچ ڈی کرے اور میں اس کے سارے اخراجات برداشت کروں گا۔ انہوں نے اس سے ثابت کیا کہ امام احمد رضا کا جو فتاویٰ رضویہ ہے اس میں سائنسی علوم پہ بہت زیادہ بحث کی گئی ہے، اور میں نے اس میں کچھ چیزیں پڑھی بھی ہیں جو آج ہم اپنے اہل علم سے ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ کا مقام، جس طرح امام احمد رضا اس ادب کے کرینے اور سلیقے کو جانتا ہے، اور ایک طرف انکساری کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آج امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا فقہ میں مقام جو تھا، ان کا تفسیر میں جو مقام ہے، ان حدیث کی جو ان کی خدمات ہیں، ان کی جو کرامات ہیں، اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے 3 اسکالرز بڑے سوچ سمجھ کے آج سلیکٹ کیے، اور اپنی چوائس پہ کئی نام میرے سامنے آئے۔ ہمارے پاس بہت بہت بڑے الحمدللہ اسکالر ہیں، لیکن میں نے سمجھا کہ اس موضوع سے انصاف اگر آج ہم کر سکیں تو یہ 3 افراد ہو سکتے ہیں۔ میری مراد نوجوان اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف، صوفی علامہ شہزاد احمد مجددی۔ صوفی آپ لکھتے نہیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے آج کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ ایک صوفی ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر، اور یہ بھی درجنوں کتابوں کے مصنف، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، مار اقبالیات، اور ڈبل پی ایچ ڈی ہے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی اتنا سا جسم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تصرف ہے، اور ان کو خاص ان سے فیض ہے۔ وہ بھی بہت دبلے پتے تھے، جتنا وہ کھاتے تھے اتنا ہی طاہر حمید تنولی کو بھی میں نے کھاتے دیکھا، بالکل چڑیا کی طرح کھاتے۔ اور تیسرے بھی کئی کتابوں کے مصنف، نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی۔ اور ناظرین کرام، آج آخر میں آپ کو منقبت ماریرہ شریف سے تعلق رکھنے والے، جن کے گھر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ان کے دادا جان کے پاس پہلے جاتے، ان کے گھر میں قیام فرماتے، وہیں وضو تازہ فرماتے، وہیں کھانا کھاتے، اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں جو تھے وہاں پہ حاضری دیا کرتے تھے۔ میری مراد افسر علی خان لاڈلے میاں جو ہیں، ان سے آج ہم منقبت سنیں گے۔ افسر علی صاحب بہت بزرگ ہو گئے، لیکن میری فرمائش پر میں نے کہا آج ان کو بلائیں، ماریرہ شریف کا آدمی ہونا چاہیے جو ہمیں آج اعلیٰ حضرت کا کلام سنائے۔ جی علامہ شہزاد مجدی صاحب، تعارف اعلیٰ حضرت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قاضی صاحب، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بلا شبہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں شعور عشق رسول حاصل ہوا، سبحان اللہ، اور ان کے بعد آنے والے سبھی لوگوں کو، خواہ وہ خواص ہیں خواہ عوام ہیں۔ ٹھیک، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ آل راؤنڈر ہیں، علوم کی دنیا کے، بہت اچھے، فنون کی دنیا کے، روحانیت کی دنیا کے، کوئی کوچہ چھوڑا نہیں ہے انہوں نے۔ اور ایسے لگتا ہے خود، بلکہ اعلیٰ حضرت ہی سے پوچھ لیجئے، کسی نے ہمارے جیسے عقیدت مند نے پوچھا کہ حضور 62-63 سال ٹوٹل عمر بنتی ہے، 14.5 سال سے کیریئر کا آغاز ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی ہے، سونا جاگنا، گھر بار، بچے بھی، اور اچھے خاصے متمول لوگ بھی تھے، وہ والے معاملات بھی چلتے تھے، تو 1000 کتاب آپ نے لکھی کب؟ اس میں ٹائم کتنا بنتا ہے؟ 20-25 سال ٹوٹل نکلتے ہیں آپ کی باقی چیزیں نکال کے، تو اس میں آپ نے سونا بھی تھا، آپ نے کھانا پینا بھی تھا، بال بچے، گھر بار، سب مرید عقیدت مند،
تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے، بلکہ فرمایا مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا ہے، چن قلم در دست کاتب، واہ واہ، جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں ہوتا سبحان ہے، اللہ، لوگ سبحان سمجھتے ہیں قلم لکھ رہا ہے، حقیقت میں کاتب کا ہاتھ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک ان کے سارے کمالات و تصرفات کے پیچھے نسبت قادریہ کار فرما ہے اور فنا ہے بارگاہ غوثیت میں۔ او ہو اعلیٰ کمال ہے حضرت جو تصرفات غوثیہ کا سمجھیے آپ نے مجسم اور عملی مظہر دیکھنا ہو، صحیح وہ خواب ہے، تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ یہ تعالی جماعت علی شاہ صاحب کا بلا خواب شبہ ہے۔ وہ خواب جو آپ ابھی بیان کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت کو بارگاہ غوثیت سے فنائیت کی حد تک تعلق تھا، اور اس فنائیت کا کمال یہ ہے کہ اتنے مختصر سے عرصے میں کنز الایمان جیسا ترجمہ بھی ہو گیا، ہدایت بخشش جیسا دیوان بھی بن گیا، سینکڑوں کتب فقہ و حدیث پہ آپ کے حواشی جس میں سے اکثر ابھی سامنے آئے ہی نہیں ہیں اور اس کے نام بھی سامنے نہیں ہیں، 400 کی تعداد میں مخطوطات تو کراچی میں جو امام احمد رضا اکیڈمی کے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو کاش کوئی محقق اٹھے اور ان کو دیکھے۔ پھر وہ سائنسی علوم، اور عجیب کمال ہے آج کا جامعہ الازہر اردو ترجمے کو عربی کر کے دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، تو بھائی ذرا کنز الایمان بھی تو دیکھیں، یہ اردو عربی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے، کیا انفرادی۔ پھر ہدایت بخشش پورا بساتین الغفران کے نام سے عربی ہو رہا ہے، ہاں، اور ہدایت بخشش کی کئی شروع لکھی جا چکی ہے، اور وہ ابھی بھی جاری ہے، ابھی کام جاری ہے کام۔ اچھا جی، ڈاکٹر طاہر مینتنولی صاحب، کنز الایمان، ذرا قرآن حکیم پہ آ جاتے ہیں۔ یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ شاہ عبد القادر اور امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تراجم ہے، ان کیا خصوصیت ہے؟ اب تو اتنے تراجم لوگوں نے کر دیے ہیں جس کا حساب نہیں، مارکیٹ بھری پڑی۔ جی بھائی صاحب، بالکل، جب بھی آپ قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے، اللہ کا کلام ہے، اس کو اتنا ہی سمجھیں گے جتنا اللہ نے آپ کو فہم دیا ہے یا جتنی آپ کی استعداد ہے۔ کنز الایمان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کنز الایمان کے بعد کے جتنے بھی تراجم ہیں، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، ان کو سامنے رکھ لیں۔ قرآن مجید کی ہدایت جتنی آپ تک کنز الایمان کے ذریعے سے پہنچتی ہے، کسی دوسرے ترجمے کے ذریعے سے نہیں پہنچتی۔ مثلاً میں عرض کرتا ہوں، دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو جو ایمانی قوت ہے اعلیٰ حضرت کی، ذات رسالت مآب سے نسبت ہے اور علوم میں دسترس ہے، اس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کی کسی بھی علمی برتری سے مرعوب نہیں ہوئے، چاہے وہ سائنس ہے، کچھ بھی ہے۔ ٹھیک، پہلی بات۔ دوسری بات، جب اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، اس ترجمے کے ذریعے سے آپ کو بیک وقت علمی اور عملی اور اعتقادی تربیت مل رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، یعنی اس ترجمے کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت آپ کو وہاں پہنچانا چاہتے ہیں جہاں قرآن مجید آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ یعنی قرآن سے تعلق اور صاحب قرآن سے نسبت عشقی، یہ جو چیز ہے بھائی صاحب، تعلق بہت سے لوگوں کو نصیب ہے، نسبت عشقی بہت سے لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اس تعلق اور نسبت عشقی کو اپنے متوسل تک، قرآن مجید کے قاری تک منتقل کرنا، یہ ہر کہ ہمیں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب کنز الایمان کو آپ دیکھتے ہیں تو جہاں سے بھی آپ دیکھیں، آپ کو قرآن مجید کا وہ فیضان منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے تربیت کی صورت میں۔ آپ کی فکری تربیت ہوتی ہے، آپ کی ذہنی، آپ کی روحانی اور علمی تربیت۔ مثال سے سمجھائیں۔ مثلاً میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سورہ رحمان کی آیت مبارکہ ہے، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ ٹھیک ہے جن و انس کے اجتماع، اگر تم چاہو تو زمین و آسمان سے نکلنا بھی چاہو تو نہیں نکل سکتے۔ اب جتنے مترجمے آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ بسلطان، کسی نے کہا ہوگا کہ آپ سلطان کے ذریعے سے نکل سکتے ہیں، اس طرح، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ نہیں نکل سکتے، جہاں بھی جاؤ گے تمہیں اللہ ہی کی سلطنت ملے گی۔ اللہ، اب اس میں دو باتیں ہیں، واہ واہ، اب اس ترجمے میں دو باتیں۔ پہلی بات آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے توحید کو اسٹیبلش کیا، ہاں اللہ کی قدرت کو اسٹیبلش کیا، ٹھیک، کہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ کی جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سائنسی، علمی، فنی، ٹیکنالوجی کر، مت سمجھیے گا کہ آپ اللہ کی قدرت کو سرپاس کر گئے ہیں، نہیں، ابھی بھی آپ اللہ کی قدرت کے دائرے کے اندر ہیں، یہ آپ کی کم فہمی ہے جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے یہ کر لیا، یہ کر لیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، اعلیٰ حضرت نے اس کائنات کی تسخیر کا دروازہ کھولا ہے، ہاں اس امکان کو بتا دیا ہے، ٹھیک، امکان موجود ہے، آپ جا سکتے ہیں اس پہ کوئی۔ اب دیکھیں بقیہ تراجم میں بھی جہاں آپ کو امکان ملے گا وہ امکان بھی رکاوٹوں والا ملے گا،
ہاں ایسی ہے. آپ جا سکتے ہیں مگر اگر آپ کے پاس طاقت ہو. اب کسی نے سلطان کا ترجمہ راکٹ کر دیا, کسی نے میزائل کر دیا, کسی نے کیا بڑے بڑے پڑے ہیں تراجم, آپ اٹھا کے پتہ نہیں اب راکٹ سے آگے کیا کیا چیزیں آ جائیں. میں آپ کو عرض کروں اعلیٰ حضرت نے تو اس کو مشروط کیا ہی نہیں ہے. ہاں انہوں نے مشروط کر کے امکان بتایا. اعلیٰ حضرت نے اس امکان کو مشروط سے بھی اٹھا دیا, فرمایا جہاں بھی جاؤ اللہ کی سلطنت آپ کو ملے گی. اچھا میں ذرا نا علامہ برکاتی سے فتاوی رضویہ کے حوالے سے گفتگو کر لوں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پولیٹیکل آپ کا یہ بر صغیر کی سیاست پہ آپ کی نظر ہے. وہ جو ہندو مسلم اتحاد کی رو میں اس وقت تو بڑی بڑی شخصیات بہ گئی, تو یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا کہ واپس لائے ان سب کو. محمد علی جوہر بھی واپس آئے, حضرت موہانی واپس آئے, اور قائد اعظم نے بھی اپنا تیار کیے نقطہ. ہاں یہ اس پہ بھی ذرا آپ نے گفتگو کرنی ہے کہ ہندو کی جو چلاکی اور عیاری تھی اور گاندھی کی جو عیاری تھی, دیکھیں نا اس وقت تو لوگ اس میں نعوذ باللہ پیغمبرانہ صفات بھی پیدا کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. مسجدوں میں لا کے بٹھا دیا گاندھی کو. ہاں جی وہ ساری بات آپ نے سنا. جی فتاوی رضویہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے اتنا بڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں آپ کو جہاں تک پڑھا ہوں یا جہاں تک مشاہیر کے ان کے بارے میں اور تاثرات کو دیکھا ہے, فتاوی رضویہ کی صورت میں بھی جو ریسرچ کر سکا ہوں, میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت پہ ایک مذہبی لیبل نہ ہوتا تو یقیناً آپ اس دور میں نوبل پرائز کے حقدار ہوتے. واہ 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 واہ. دنیا آپ کے گن گاتی اور بتاتی کہ دنیا میں یہ شخص واحد پیدا ہوا ہے جو شخص ایک ہے لیکن دنیا کے ہر علوم و فنون پہ دسترس رکھتا ہے. واہ واہ واہ. لیبل صرف لگ گیا مسجد کا, مدرسے کا, اور اس کے بعد پھر ان کی شخصیت کو گہنانے کی کوشش کی گئی. لیکن پھر حسد اور بغض جو ان کے مخالفین جو اتنا زیادہ تھا, جو اغیار تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے. انہوں نے تو مدارس کے مقابلے میں اسکول سسٹم شروع کیے تھے تاکہ ان کی برتری ختم ہو. لیکن جو مدارس والے تھے ان سے برداشت نہ ہوا کہ ایک شخص تنہا ہو کر اتنی جرت دکھا رہا ہے, اتنے علوم و فنون بکھیر رہا ہے کہ جو بیک وقت دنیا کے مانے ہوئے اس دور کے سائنسدانوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے اور ان کو غلط بھی ثابت کر رہا ہے. جس طرح کے آپ دیکھیے پروفیسر البرٹ, اس نے اس دور میں جو اپنی ریسرچ ورک میں یہ بات ظاہر کی کہ یہ 17 یا 18 دسمبر 1919 میں امریکہ پورا تباہ ہو جائے گا. 6 سیارے بیک وقت سورج کے قریب آ جائیں گے اور پھر وہ سورج میں اپنا ایسا اثر ڈالیں گے کہ سورج میں ایک شگاف پڑ جائے گا اور اس کے اثرات زمین پر ہوں گے, اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ سب سے زیادہ اس سے امریکہ متاثر ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے. ٹھیک. تو اعلیٰ حضرت یہ انہوں نے اخبارات میں پہلے شائع کروا دیا. اعلیٰ حضرت نے جب یہ پڑھا تو آپ نے جوابی طور پہ ایک فتویٰ لکھا جو فتاوی رضویہ موجودہ اس کی جلد نمبر 23 میں موجود ہے اور وہ تقریباً 70-80 صفحات پر مشتمل ہے. اس پہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ جو تم نے مفروضے قائم کیے ہیں آپ نے علم حیات کے اعتبار سے ان کو غلط ثابت کیا, اور فرمایا کہ اس دن تم تو کہتے ہو کہ پوری دنیا میں تباہی آئے گی اور خاص کر یہ ملک تباہ ہو جائیں گے فلاں فلاں, لیکن یاد رکھو اس دن عام معمول سے ایک ذرہ بھر بھی زیادہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی اس دور کا امریکن اتنا بڑا سائنسدان اور اس کو مسجد میں بیٹھ کے اپنی ریسرچ ورک سے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور غلط ثابت کر رہے ہیں, اور وقت نے پھر بتایا ہوا وہی جو اعلیٰ حضرت. اچھا صرف 1 منٹ میں بتا دیں, مجھے پھر بریک پہ جانا ہے. یہ جو بدعات کا جو بھی ہوتا ہے, مثلا یہ بھنگ, چرس, ڈھول, ڈھمکے, یہ غیر شرعی جو حرکات ہیں, یہ ساری یہ ان کے کھاتے میں آتی ہیں, کوئی ایسی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے دور میں جو بدعات کا مرتکب جن کو کہا جاتا تھا وہ اور لوگ تھے. اچھا. لیکن ادھر آگے تصوف کی آڑ میں بہت سے لوگوں نے غلط چیزیں اپنے اندر ایڈ کی, تو وہ جن کو بدعتی کہا جاتا تھا انہوں نے جوابی طور پر ان لوگوں کو بدعتی کہنا شروع کر دیا, جبکہ اعلیٰ حضرت ان چیزوں کے مکمل خلاف تھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اعلیٰ حضرت کا اگر فتویٰ پیش نظر رکھا جائے جو آپ نے عورتوں کے مزارات کی حاضری کے حوالے سے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم کے مزار پر انوار پہ حاضری ان کو اجازت ہے خواتین کو, اور باقی جو ہیں ان کو منع ہے. اس میں اگر آج ہم دیکھیں کسی پیر کے پاس عورتیں نہ جائیں یا کسی دربار پہ نہ جائیں تو وہاں تو نظام ہی ختم ہو جائے گا. اچھا مجھے بریک لینی ہے, یہ بات جاری رہے گی. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور بڑی اہم گفتگو ہے, اور یہ وہ شخصیت ہے
جن کو میں نے ایک مرتبہ بہت عرصہ پہلے، ابھی قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، 2 آدمیوں کی 3 آدمیوں کی ہمارے ملک میں بہت بڑی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کی کتب کے حوالے سے کنٹریبیوشن ہے۔ پہلے اس میں قاضی عبدالنبی کوکب مرحوم، دوسرے حکیم محمد موسیٰ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 کی میں سمجھتا ہوں بہت خدمات ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ جی علامہ شہزاد مجدی، حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام۔ بلا شبہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ محدث بھی ہیں اور محدث اعظم ہے اپنے وقت کے۔ کمال یہ ہے سبحان اللہ، تفسیر میں مفسر اعظم ہے، فقہ میں فقیہ اعظم ہے، اور حدیث میں محدث اعظم۔ اور یہ میں نہیں کہہ شاعر اعظم، شعر میں تو سبحان شعر اللہ، اعظم۔ الفضل ما شاہدت بالعدا۔ اہل ندوہ نے جب فقہائے ہند کی لسٹ بنائی نا جی، بظاہر نظریاتی اختلاف تھا، لیکن سب سے اوپر اعلیٰ حضرت کا نام لکھا۔ واہ ان کا جی یہ کیوں؟ ان کا فتاوی رضویہ دیکھ لو، واہ واہ، بلکہ فتاوی عالمگیری سے جب کمپیریزن کرتے ہیں نا آپ، وہاں تو 500 علماء تھے جی، 500 یہاں اکیلا علماء، کہاں آدمی۔ تنے تنہا ایک شخص 500 علماء 8 جلدیں کام بانٹ کے، اور یہاں تنے تنہا 30 جلدیں، وہ بھی ظاہر ہے اگر باقی تفصیلات میں جائیں تو جیسے آپ نے کہا بہت بڑھ سکتی ہیں۔ اچھا جی، جینیس آف دی ایسٹ تو میرے خیال ان کو کہنا چاہیے، ہیں یہی ڈاکٹر پچھلی دو پروفیسر مسعود احمد صاحب نے لکھ دیا نا، جینیس آف دی ایسٹ کے نام سے ان پہ کتاب ہے پوری، ہاں جن کا آپ نے نام لیا۔ اعلیٰ حضرت کا غازی صاحب رد بدعات میں صرف ایک مثال عرض کر دیتا ہوں، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، یہ عرب دنیا میں چھپ چکی ہے عربی ہو کے، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی اور اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اب بھی کوئی میں نہ مانوں کی رٹ لگائے تو پھر وہ اس کا نصیب ہے۔ ٹھیک ہے، سینکڑوں آیات اور سینکڑوں احادیث اور سینکڑوں اقوال فقہا سے، ایک صاحب نے اس وقت کے سجادہ نشین تھے دلی کے، انہوں نے لکھ دیا پیر کو سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ آج کل جو لوگ اعلیٰ حضرت کو بدعت کا پروموٹر سمجھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھا ان کے حق میں 10-15 کتابیں لکھ دیتے، لیکن انہوں نے ان کے رد میں لکھا اور ان کی اصلاح کی کہ یہ ہمارا مسلک و عقیدہ نہیں ہے، ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو آپ بدنام نہ کریں۔ دلائل سے سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، ہاں، روکیے یہی تو سر کو امتحان ہے، روکیے، روکیے ہاں سر یہی کو۔ امتحان ہے۔ تو کیا تھا؟ پیچھے قرآن تھا، پیچھے حدیث تھی، یعنی اعلیٰ حضرت کا عشق بے لگام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو نعت ہے تلوار کی دھار ہے، اگر ذرا ادھر گئے سرحد الوہیت میں تو بھی مان گیا۔ دیکھیے توحید کا کتنا پاس ہے عقیدے کا، زبردست، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت و عشق کا یہ فیضان ہے کہ آپ توحید کی پاسداری کر رہے ہو۔ پھر اگر ادھر کوتاہی ہو جائے وہ بھی ناقابل برداشت ہے۔ ایک صاحب نے لکھ دیا کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اعلیٰ حضرت پھڑک گئے، فرمائیے کیسے، اور وہ زندہ تھے وہ شاعر اس وقت۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو خیال نہیں آیا اتنی بڑی بے ادبی اور تنقیص شان کہ اس بارگاہ کو جو عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے، اس کو یہ خیمہ لیلا سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو ان کا حضرت پھر کیا لکھیں؟ فرمایا کم از کم یوں لکھتے کہ کب ہیں درخت روضہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اچھا جی، آپ حدیث پہ آ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کے علم حدیث پہ جو کمال ہے نا، میں نے غازی صاحب جب دیکھا چیزیں تو ایسے رسائل ہیں جو آپ نے لکھے ہیں اب اویلیبل نہیں ہیں۔ الروض البہیج فی آداب التخریج، یعنی اس میں سمجھ لیجئے کہ یونیکنس نے یہ ہے اعلیٰ حضرت کی،
ایسے ایسے موضوعات کو آپ نے ٹچ کیا ہے کہ تاریخ حدیث میں کسی نے اس سبجیکٹ پہ نہیں لکھا. آداب تخریج اتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اور اس وقت اعلیٰ حضرت نے اس پہ لکھا ہے جب اس پر تقریباً کوئی کام نہیں تھا. اس کے بعد جو تھوڑا بہت عرب دنیا سے 2-4 رسائل آئے ہیں میں نے دیکھا وہ نہیں. اسی طرح ضعیف حدیث پہ جو آپ کی ریسرچ ہے، حدیث سے ضعیف پر فنی جو بحث ہے، وہ تو فتاوی رضویہ کی پرانی جلدوں میں اور نئی کے اندر موجود ہے. وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے صرف انگوٹھے چومنے پر بظاہر ایک ایسی تھی کہ کوئی بات نہیں یار، کسی کتب فقہ کے اندر یہ شامی میں آ گئی یا تحتاوی میں آ گئی، لیکن اعلیٰ حضرت نے تقریباً 250 کے قریب اس پر جو حدیثی اقوال اور مسائل اور فنی بحثیں ہیں وہ اٹھائی ہیں صرف اس ایک مسئلے پر. اور اس زمانے میں جس کو اس پہ کوئی اعتراض تھا وہ گونگ ہو گیا، اس کے بعد کوئی نہیں آج تک نہیں لکھ سکتا. وہ کون سی تھی جو حرم شریف میں الدولۃ المکیہ علم غیب پہ لکھ دی آپ نے، اور 8 گھنٹے میں، بغیر لائبریری، بغیر ریفرنس بک، جی، اور سفر میں حرمین شریفین میں تھے، بخار میں تھے. پتہ چلا کہ یہ مسئلہ علم غیب جو ہے اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بریلوی بڑھا دیتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بدعت کرتے ہیں. تو اہل مکہ جو علماء تھے انہوں نے کہا بھئی ادھر آئیے، اہل علم بیٹھتے ہیں تو اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری وغیرہ یہ بھی وہیں تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کے علم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بڑھا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، صرف نام ہی ایسا تھا کہ سن کے علماء سر دھن رہے تھے. شام کے، مصر کے، عراق کے، حجاز کے علماء بیٹھے اور انہوں نے آپ سے ہی براہ راست اس کو سنا، اس رسالے کو. پہلے آپ نے لکھا، پھر اس کے بعد پڑھ کے سنایا 8 گھنٹے میں. تو وہ حیران رہ گئے کہ اتنی سینکڑوں کتب کے حوالے بغیر کسی لائبریری میں گئے، عربی اس زبان بندے نے عربی زبان، فصیح عربی زبان میں، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی اجمی کی تحریر نہیں ہے. اس پہ بھی داد دی، عربیت کو بھی مانا، علمیت کو بھی مانا اور تصدیق کی، اور اس پہ پھر تقریضات لکھیں کہ جو اس شخص نے لکھ دیا ہے آج تک نہ سابقین میں کسی نے لکھا ہے نہ اس کے بعد کوئی لکھ سکتا ہے. مسئلہ علم غیب کو واضح کیا. اور اس میں ایک میں پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں، توحید پہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ ہم سب کے لیے جو ان کے چاہنے ماننے والے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے ساتھ کسی مخلوق کے علم کو وہ نسبت بھی نہیں ہے جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہے. آپ اندازہ کیجئے ان کی فکری گہرائی کیا ہے، توحید کا پاس اور لوگ کتنا کیا ہے، الزامات رسالت کا پاس لگاتے کتنا ہیں. اچھا جی ڈاکٹر طاہر امین تنولی صاحب، ہندو مسلم بھائی جی غازی صاحب دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اعلیٰ دو حضرت کی قومی شان یہ ہے، نظریہ کے بانیان میں سے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے کسی بھی غالب رجحان سے، چاہے وہ سماجی تھا، سیاسی تھا یا علمی، اس سے مرعوب نہیں ہوئے، بلکہ حق پہ رہے اور حق کو بیان کیا. اس کی جب آپ پولیٹیکل ڈائمنشن دیکھتے ہیں تو 2 قومی نظریہ ہے. تحریک ہجرت، یہ وہ زمانہ تھا، موالات، آپ تصور کریں، یہ وہ زمانہ تھا، تاریخ خلافت تھی، تاریخ ہجرت، تاریخ ترک موالات، جب ہندوؤں کا اتنا زیادہ پینیٹریشن ہوگی کہ مسلمان اس سیلاب میں بہہ رہے تھے. بالکل ایسا. اور اعلیٰ حضرت نے جو موقف اختیار کیا قرآن مجید کو، جو اللہ نے آپ کو بصیرت دی تھی، آپ نے کتاب لکھی المحجۃ المؤتمنہ فی آیت الممتحنہ، سورہ ممتحنہ سے اخذ کیا سارے نقطے کو، اور جس چیز کو اسٹیبلش کیا. اب آپ نے پورے اپنے نظریوں کو کس پہ بیس کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا. یہاں سے آپ نے فرمایا کہ ہندو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. اچھا تاریخ خلافت میں بھی آپ نے جو موقف اختیار کیا، اب دیکھیں وہ تمام علماء، تاریخ نے ثابت کیا کہ جو ان کا موقف تھا الٹیمیٹلی یہ مومنانہ بصیرت تھی. یہ ہے اب تاریخ خلافت میں جس وقت ہوئی تو جہاں دارالحرب قرار دیا گیا، جتنے علماء تھے تاریخ ہجرت کے، ان کا اشر انہوں نے دیکھیں کیا ہوا کہ مسلمانوں کا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ اس پہ بھی آپ کی کتاب ہے، فرمایا یہ دارالسلام ہے، دارالحرب نہیں. اگر آپ اس کو دارالحرب قرار دیں گے اس کے کچھ اور فقہی امپلیکیشنز ہیں. دیکھیں جی، قانونی محمد علی جوہر نے آ کے معذرت کی کہ آپ کا موقف ٹھیک ہے، شوکت علی نے کہا آپ کا تدریج موقف سارے ٹھیک آئے. تھا، اچھا عبد میں آپ کو الباری عرض کروں، فرنگی اس محلی کے نے کہا آپ کا بعد موقف تاریخ ٹھیک تھا. خلافت کی کتنی زیادہ نحوستیں ہوئیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جو کٹھی ہندو مسلم کٹھی جدوجہد تھی، سلیمان اشرف، جن کو ہندوستان کے سید 5 سلیمان اشرف بہاری رحمۃ جن کو جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، جو برصغیر کے 5 سلیمانوں میں سے ایک سلیمان انہیں کہا جاتا ہے. اگر برصغیر نے 5 سلیمان پیدا کیے تو ان میں ایک یہ تھے. انہوں نے اپنی کتابوں میں 100 سے زائد کفریہ اعمال ثابت کیے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کی کٹھی جدوجہد کے دوران مسلمانوں سے جن کا ارتکاب ہوا. یعنی کہ آپ کے دینی شاعر آپ کے ہاتھ سے نکل اچھا رہے تھے، میں آپ کی آپ کو آئیڈینٹی بہت نکل رہی دلچسپ تھی. بات سناؤں. یہ مسجد العدل جو ضلع کچہری والی مسجد ہے، اس کا جب مقدمہ ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو مجھے ایز اے مائکس بلایا گیا تھا عدالتی معاون کے طور پہ. میں پیش ہوا ہوں، اس میں دلائل دیا ہم نے. ان دنوں میں ریسرچ کر رہا تھا تو مسجد کانپور کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت نے لکھے تھے نا دلائل،
آپ یقین کریں جب وہ میں پڑھ رہا تھا میں حیران ہو گیا، اور میں نے کہا اگر یہ وکالت کی فیلڈ میں آتے نا تو سر محمود جو سر سید کے بیٹے تھے ان کو لوگ بھول جاتے. جسٹس محمود بعد میں بنے، اتنا ذہین آدمی. میں نے کہا یہ تو کیا وکیل یہاں پہ سارے گردن وکالت ہی کے میدان میں تھے لیکن وہ ملت اسلامیہ کی وکالت کر رہے تھے. وہ تو پوری امت کے وکیل، وہ دین کے وکیل تھے اور ان آرگومنٹس کو لے کے آ رہے تھے جو آرگومنٹس اس وقت ایک معنی کی گرد اور اس بہاؤ کی وجہ سے اہل علم ان کے نیچے دب چکے تھے، ان کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے. میں جب آرگومنٹ کر رہا تھا میں نے عدالت میں کہا کہ when I was going through this فتاوا my eyes were dazzled. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. آنکھیں چودے آ گئی تھی. اچھا اس کے بعد دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جتنی باتیں کی، جیسے میں نے کنز الایمان کے ریفرنس میں عرض کیا تھا، وہ صرف علمی نہیں تھی. اعلیٰ حضرت کے سامنے اس کے عملی نتائج بھی ہوتے تھے کہ یہ جو آپ موقف لے کے چل رہے ہیں اس کے عملی نتائج کیا ہوں گے. آپ دیکھیں وہ کتنی بے بصیرت کی عادت تھی جنہوں نے یہاں ہجرت کے فتوے دیے. اتقوا من فراست المومن، اتنی بے بصیرت کی عادت تھی جنہوں نے آپ کو ہجرت کے راستے پہ چلا دیا. اس سے کیا نتائج نکلے؟ دیکھیں اس ہجرت کے اثرات آج تک افغانستان اور ہندوستان کے درمیان چل رہے ہیں، پاکستان کے درمیان چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ جو کنفلکٹ ہوا تھا. برکاتی صاحب پھر آ جاتے ہیں فتاوی رضویہ کی طرف اور آپ کا فقہی مقام اس طرف آ جاتے ہیں. فتاوی رضویہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو بہت سے اس دور کے مفتیان جو بڑے بڑے فتوے صادر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بحر العلوم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے، لیکن آپ نے ان کے فتاوی جات کو نہ صرف مہذب انداز میں چیلنج کیا بلکہ آج تک دنیا جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کو ہی فالو کر رہی ہے. ان کے فتاوی جات نہیں قبول کیے گئے عامت الناس میں. مثلا پہلے فتویٰ دیا گیا کہ گائے کی قربانی اب ناجائز ہو گئی ہے، وہی تحریک چل رہی ہے، لہٰذا اب ہم اس کو ذبح نہیں کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں فتویٰ دیا کہ گائے کی قربانی جائز ہے اور یہ قیامت تک جائز رہے گی، اور دلائل دی، اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج بھی گائے کی قربانی ہو رہی ہے. ایک صاحب نے فتویٰ دیا کوا کھانا ثواب ہے. اعلیٰ حضرت نے نہیں ثواب لکھا اس. اچھا ثواب لکھا. ہاں جی یہ بالکل موجود ہے. پوچھا گیا کہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا ایک برابر ہے، کھائیں نہ کھائیں؟ اس نے کہا کھانے میں ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی جلدی فتویٰ صادر کرتے تھے، قطعاً بھی ایسا نہیں. آپ نے اس مفتی کو 40 سوالات ارسال کیے کوے کے بارے میں کہ یہ ان وجوہات کی بنا پہ حرام ہے. اللہ. اور تم نے اس کو کس وجہ سے بغیر دلیل کے حلال لکھ دیا، ایک جملہ لکھ دیا کہ یہ ثواب ہے. تو لہٰذا اب اس کی وضاحت کرو. اور آپ نے ڈاک ٹکٹ بھی بھیجے اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ مطلب ہے اگر بھاگنا غلطی سے لکھ بیٹھے تو بھاگنے کا راستہ موجود ہے. تو لیکن وہ ڈٹ گیا اس پہ، اس نے چند لائنوں میں لکھ دیا پھر آپ کو جوابی لیٹر کہ میں نے جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے اور میں نے بڑی تحقیق میں لکھا ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ نے پھر اس کو فتویٰ لکھا کہ مجھ سے استفتاء کیا جا رہا ہے لہٰذا میں اس کا جواب دینے کا پابند ہوں. پہلے اپنی شرعی پوزیشن واضح کرو، یہ اتنی احادیث ہیں اس کی حرمت پہ. اس نے پھر اس کا جواب ہی نہیں دیا. پھر آپ نے اس کو اب دیکھیں پھر اور بات آگے اب دنیا کوا کھا رہی ہے یا نہیں، چھوڑ دیں کوے سے آگے. تو فتویٰ اعلیٰ حضرت کا قبول ہو رہا ہے. اسی طرح یہ نوٹ کرنسی جب شروع ہوئی، اس کرنسی کے اوپر بھی جو ہے یہ لیدے ہوتی رہی کہ اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے، یہ خود مال کی حیثیت رکھتی ہے یا اس کو ہم مال کا بدل سمجھیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ چیک وغیرہ نہیں ہے بلکہ یہ براہ راست مال ہے. چونکہ جس کو پوری قوم ایک مال قرار دے دے تو اس کی اپنی حیثیت متعین ہوتی. بعد میں لوگ اس پہ مانے. ہاں جی اب اس پہ مان رہے ہیں. وہ ابرک والی بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ مٹی جو تھی آپ نے فرمایا اس سے تیمم نہیں ہو سکتا. سارے بر صغیر کے علماء نے کہا تیمم ہو سکتا ہے. جب وہ ریسرچ کی سائنس میں تو انہوں نے کہا یہ تو مٹی کی قسم ہی نہیں. تو اسی طرح کمال نگاہ ہے جی آپ کا جو ہے نا فقہی تبحر اور فتویٰ نویسی کا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ تنہا لکھتے تھے، چار افراد جو ہیں وہ اس کو صاف کرنے کے لیے لکھ رہے ہوتے تھے اور آپ اکیلے بھاری ہو جاتے تھے. بڑی زیادتی ہوئی ہے ختم نبوت پہ. نہیں حضرت بہت بڑے طبیب بھی تھے. وہ تیمم کی جو لسٹ بنائی ہے 250 چیزیں جن سے جائز ہے پہلی بار امت میں، حکیم سعید نے کہا یہ تباشیر بھی اس کے اندر لکھی ہے، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اس سے دوائی بنتی ہے. اعلیٰ حضرت تو بہت بڑے طبیب بھی تھے. واہ. اچھا جی ختم نبوت پہ بڑا کام ہے، بہت بڑا وہ بھی ہم نے زیادہ ان کا کام سامنے نہیں اب تو آیا ہے ماشاءاللہ کچھ کم ہی آیا. میں نے دیکھا جزوی حلقے سے 6 کتابیں تو
اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی نے، پھر ان کے بھائی مولانا حسن رضا نے، پھر آگے ان کے بیٹوں نے، الدولۃ المکیہ پہ حجت الاسلام مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ کا جو حاشیہ ہے وہ بھی بڑی خاصے کی چیز ہے، کمال چیز ہے۔ تو اعلیٰ حضرت صرف اکیلے ہی نہیں ہیں غازی صاحب، کمال یہ ہے آپ نے ایک ٹیم تیار کی ہے۔ دیکھیں جی ان کے بیٹے کے شاگرد کون ہیں؟ شیخ القرآن علامہ عبدالرزاق ہزاروی، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب، کیا نام ہے، محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر پوری جماعت رضائے مصطفیٰ محدث اعظم تحریک چلی، اپنا جو محدث کچوچوی، محدث وسیع احمد سورتی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑی جلیل القدر ہستی، حدیث میں جس فیلڈ میں بھی جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت اس میدان کے اندر آتے ہیں نا فقہ کے اندر، تو پھر ایسے لگتا ہے کہ اب اصل اپنا میدان آ گیا۔ پھر اس میں عقائد پہ جب بات کرتے ہیں اور حدیث کی جزیات پہ، جیسے پہلے ہم بات کر رہے تھے، آپ کی ایک کتاب ہے سبحان السبوح، اللہ کی شان میں اس کی شان تنزیہی کو بیان کیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا، نعوذ باللہ، اور اس پہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ بن گیا، وجود میں آ گیا، امکان کذب باری تعالیٰ کا ایک نظریہ گھڑ لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں کئی کتابیں لکھی، اور امتناع نظیر کا امتناع نظیر پھر اگلا آیا۔ دیکھیے یہ چیز ہے، یہ چیز سمجھنے والی، جو مین کریڈٹ ہے اعلیٰ حضرت کا، باریک چیز جس پہ نہیں کوئی گیا، صرف آپ گئے، اور میرا خیال ہے آپ پیدا ہی اسی لیے ہوئے تھے، اور اگر خدا نخواستہ وہ بات مان لی جاتی تو پھر تباہی، سیرت پھر آج پاک اسلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی برِ صغیر میں، ایمان عقیدہ نام۔ اللہ تعالیٰ کو جب آپ معاذ اللہ اپنے لیول پہ اور اپنے سے بھی نیچے لیول پہ لے گئے تو عبادت، عبودیت اور معبودیت کہاں؟ اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا کہ ذات باری تعالیٰ کی طرف کسی عیب کا انتساب بھی وہ آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ قرآن پاک کے ترجمے کی آپ بات ایک کر رہے ہیں، شخصیت کے ساتھ اور بھی ہم نے زیادتی کی، علامہ فضل خیر آبادی کو اعلیٰ حضرت نے زندہ کیا ہے۔ مسئلہ امتناع نظیر جو تھا، جب چونکہ ان کو تو معاصرت تھی نا، ہاں جی، انہوں نے براہ راست بحث، جب انہوں نے کہا اللہ چاہے تو ایک کن کہہ کر کروڑوں محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مولانا فضل خیر آبادی اٹھے۔ یہ اصل میں فضل خیر آبادی ہی کا تسلسل ہے، یہ تحریک ہے، وہ تحریک جو شروع ہوئی تھی، اس کو وہ بانی ہیں، انہوں نے آگے اس کو اجرا دیا اور فروغ دیا، اور ظاہر ہے ان سے ایک واسطے سے آپ شاگرد بھی ہیں، سمجھ لیجئے اپنے وقت کے آپ فضل خیر آبادی ہیں اعلیٰ حضرت۔ فضل خیر آبادی بہت بڑا آدمی تھا ہماری تاریخ کا، کوئی شک نہیں، ہم نے انصاف نہیں کیا، بلکہ ان پہ بھی پروگرام ہونے چاہیے یہاں پر۔ ہاں کرنا ہے جی۔ مولانا فضل خیر آبادی بہت بڑی شخصیت، 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، مین مفتی، اور غالب کا دیوان اگر وہ نہ اس کو انڈورس کرتے تو غالب کو بھی کوئی نہ جانتا، اور غالب نے بھی مانا ہے۔ کیا شخصیت تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر دوسرا محمد پیدا کرنا اب ممکن نہیں ہے، دلائل کے انبار لگا دیے، اور اعلیٰ حضرت نے سمجھے امتناع نظیر کی شرعی فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ترجمے کے اندر لکھ دیا اللہ یستہزئ بہم، وہ اللہ سے ٹھٹھا کر رہے تھے، اللہ ان سے ٹھٹھا کر رہا تھا، کسی نے کہا مذاق کر رہا تھا، کسی نے کہا تمسخر کر رہا تھا۔ ان کا یہ تو کسی عام مہذب آدمی سے آپ منسوب نہیں کر سکتے، آپ ذات باری تعالیٰ سے۔ پھر وَمَكَرُ اللَّهُ وَمَكَرَ اللَّهُ يَمْكُرُونَ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، معاذ اللہ، ایسے ایسے جملے کہہ دیے کہ ابھی میرا بھی میں دہرانے کو وہ نہیں ہو رہا۔ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہ مکر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، اور اللہ ان کے جواب میں اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور یہ ڈکشنری کا مطلب ہے۔ اسی طرح سورہ الرحمن جب شروع ہوتی ہے نا غازی صاحب، ایک صاحب میرے پاس آئے ایک لسٹ بنا کے، کہیں گے جی آپ بڑے اعلیٰ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ بتائیے ترجمہ کیا ہے، یہ 18 میں لایا ہوں ریفرنس نکال کے کنز الایمان سے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ علامہ البیان، کہ ہم نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا، یہ ترجمہ ہے کنز الایمان علامہ البیان کا۔ تو میں نے کہا بھئی آپ اعلیٰ حضرت سے اوپر کسی کو مانتے ہیں؟ کہا جی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی نام لے لو، کوئی بڑا نام۔ کہنے لگا قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ میں نے کہا ٹھیک، میں نے تفسیر مظہری نکالی، علامہ البیان، سیم وہی لفظ، وہی ترجمہ تفسیر مظہری کے اندر موجود تھا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا کمال کیا ہے؟ میں نے کہا اب ان پہ بھی فتویٰ لگاؤ بھائی۔ اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے غازی صاحب، انہوں نے قلم سے نہیں لکھا، انہوں نے ترجمہ ڈکٹیٹ کروایا ہے۔ اچھا ڈکٹیشن، اچھا، ایک بندہ بیٹھا ہے اور لکھ رہا ہے، کیا مہارت ہوگی، مہینے میں جو حفظ کیا ہے قرآن، کیا نظر تھی، اور ترجمہ تفسیری ہے۔ عجیب و غریب بات یہ، اس ترجمے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو تفسیروں سے بے نیاز کر دیتا، کوئی شک نہیں۔ آپ صرف کنز الایمان رکھ کے بیٹھ لیجئے، سمجھے آپ نے ابن جریر طبری سے لے کے مظہری تک سب کھولا ہوا ہے، اور پھر اس پہ جب صدر الفاضل کا حاشیہ آ جائے نعیم الدین کامل مراد آبادی کا کمال ہے۔ مجھے ایک بہت مختصر سی بریک لینی ہے علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، انتہائی مختصر سی بریک، لیکن بریک سے جانے سے پہلے میرے دل میں وہ جو ہے نا، میرے قلب پہ بار بار وہ آ رہا ہے
کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بہت مختصر بریک اور حاضر ہوتے ہیں. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. جنون اور مرگی کا روحانی علاج. جنون اور مرگی کی بیماری میں روزانہ صبح و شام 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے جنون اور مرگی جیسی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے ہیں. شرط یہ اب 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو پڑھے. سید علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے. ناظرین کرام، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، ماریرہ شریف جو اعلیٰ حضرت کے سید آل رسول ماریروی آپ کے مرشد کریم تھے، ان کے گھر کے قریبی جن کا گھر تھا آج ہمارے ساتھ ہیں افضل علی خان معروف لاڈلے میاں. ان کے دادا کا گھر بالکل ساتھ تھا. اعلیٰ حضرت جب اپنے مرشد خانہ جاتے تو پہلے ان کے گھر تھوڑی دیر قیام کرتے، پھر وضو تازہ وہاں پہ کرتے، اور کرنے کے بعد پھر اپنے مرشد خانہ جو تھے پا پیادہ ننگے پاؤں وہاں پہ حاضر ہوتے تھے. یہ ان کی عقیدت کا عالم تھا. تو میں نے خاص طور پہ چاہا کہ آج ان کا تعلق چونکہ ماریرہ شریف سے ہے، اس لیے اب ہم نعت علامہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ان سے سنیں گے. جی لاڈلے میاں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں
نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام آجزانہ ہو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم